جو سب سے بڑی دھماکہ خیز خبر ہے، ایسی واردات ڈالی ہے جو کہ اب ساری طرف جو ہے وہ پھیل چکی ہے۔ دیکھا جائے تو سپریم کورٹ کے اندر ایک جوڈیشل کو کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ جو برادران یحییٰ آفریدی ہیں، یعنی بردر ججز کہا جاتا ہے، میں اس کے ریفرنس میں یہ بات کر رہی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کل کچھ جو قانون سازی ہوئی ہے، کچھ تو اس میں بالکل ایک سرپرائز تھا، یعنی آرمی ایکٹ کا، اور جو 27ویں ترمیم کی جگہ ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ یعنی آرمی ایکٹ میں تبدیلیاں کر دی گئی ہیں، وہ ایک لیگل طریقہ حکومت نے اختیار کیا ہے۔ اب آرمی چیف 2027 تک ہوں گے، اسی طرح سے ایئر چیف اور جو نیول چیف ہیں وہ بھی 5 سال کے لیے اب وہ مقرر ہو جائیں گے۔ تو ایک جو ایکسٹینشن کا معاملہ تھا وہ آلریڈی اس قانون کے ذریعے سے وہ طے کر دیا گیا ہے۔ یہ طے ہو گیا ہے کہ 2027 تک جو ہے وہ عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ آرمی چیف مقرر ہوں گے، رہیں گے، ورنہ ان کو نومبر 25 میں جو ہے وہ ہو جانا تھا، ان کی مدت کو ختم ہونا تھا۔ اس کے بعد حکومت اگر ایکسٹینشن دیتی تو دیتی، لیکن پہلے ہی 3 سال پہلے ان کو یہ ایکسٹینشن مل چکی ہے، یا یوں سمجھیے کہ ان کا جو ٹینیور ہے وہ بڑھا دیا گیا ہے لیگل طریقے سے۔ اور اس کا رستہ جو ہے آپ کو یاد ہوگا کہ یہ کھلا تھا جب آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا معاملہ جو تھا وہ کورٹ میں گیا تھا، سپریم کورٹ میں، اور وہاں پہ کورٹ نے جو ہے یہ پارلیمنٹ کو کہا تھا کہ وہ اس معاملے کے اوپر بھی بات کریں، اور پھر لیجسلیشن جو ہے وہ ہوئی تھی، جس میں کہ تمام سیاسی جماعتوں نے بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ قمر جاوید باجوہ صاحب کو جو ہے وہ 3 سال کی ایکسٹینشن دی تھی۔ تو بہرحال یہ سب اب کا باتیں جو ہیں وہ ماضی کا ایک قصہ ہیں۔ حال یہ ہے کہ عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ اب 2027 تک پاکستان کے آرمی چیف مقرر ہو گئے ہیں۔ اور کیوں ایسا ہوتا ہے پاکستان کے اندر؟ ظاہر ہے کہ پاکستان میں جو یہ والی پوزیشنز ہوتی ہیں، اور خاص کر کے جو آرمی چیف کی پوزیشن ہوتی ہے یا جو چیف جسٹس کی پوزیشن ہوتی ہے، وہی بڑی اہم بن جاتی ہے، اور اسی کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کی جو پالیٹکس ہے وہ اس کے ارد گرد گھوم رہی ہوتی ہے۔ بدقسمتی ہے، جمہوریتوں میں ایسا نہیں ہوتا۔ جمہوریتوں میں وزرائے اعظم جو ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں، سیاسی لوگ فیصلہ کرتے ہیں، سیاسی شخصیتیں فیصلہ کرتی ہیں، لیکن پاکستان کے اندر اسی طرح کی جمہوریت ہمیشہ رہی ہے، اور شاید اسی طرح کی جمہوریت چلتی رہے گی۔ اس کو اب جمہوریت کہنا بھی چاہیے یا نہیں، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ طے پا گیا ہے کہ اب یہ جو سسٹم ہے اس کی کم از کم ایک جو گارنٹی ہے، یعنی اسٹیبلشمنٹ جو کہ اب تک حکومت کے پیج پہ ہے، اس صفحے پر موجود ہے، یا حکومت ان کے صفحے پر موجود ہے، وہ 2027 تک رہے گا۔ اب آگے کہ کل ایک بڑی ایک انپریسیڈنٹڈ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ اچھا، اس سے پہلے کہ جو قانون سازی ہے اس میں ایک اور بھی قانون سازی ہوئی ہے، وہ ہے انسداد دہشت گردی ایکٹ جو 1997 میں بنا تھا۔ اس کے تحت آپ اب جو کسی کو بھی گرفتار کریں گے تو بغیر ضمانت کے آپ 3 مہینے تک ان کو اپنی کسٹڈی میں رکھ سکتے ہیں۔ یہ جو قانون سازی ہے یہ اس سے پہلے بھی بہت لوگ کہتے رہے ہیں، اور یہ خاص کر کے مسنگ پرسنز کے تناظر میں اس کو جو ہے وہ دیکھا جاتا رہا ہے کہ اگر ایسا ہو جائے تو کم از کم 3 مہینے کے بعد لوگ جو ہے خود بخود سامنے آ جائیں گے، ان کی انویسٹیگیشن ہو جائے گی، اور وہ سب کا سب جو ہے وہ اس کا کچا چھٹا سامنے آ جائے گا، تحقیقات مکمل ہو جائیں گی، اور مسنگ پرسنز جو ہیں وہ مسنگ نہیں رہیں گے۔ جو اس میں بے گناہ ہوگا وہ انہی 3 مہینوں کے اندر اس کو چھوڑ دیا جائے گا اور رہا کر دیا جائے گا، لیکن دوسری صورت میں یہ ہے کہ ان کے اوپر جو ہے وہ پروسیکیوشن ہوگی۔ تو یہ ایک بنیادی مقصد اس کا بتایا جاتا رہا ہے، لیکن اس کا سیاسی استعمال جو ہے وہ کس طرح سے ہوگا، اور مسنگ پرسنز کے حوالے سے جس طرح سے دیکھا جاتا ہے کہ چیزوں کو، اس کے اوپر بھی کیا یہ ایفیکٹو ہوگا یا نہیں ہوگا، کیونکہ بہت سارے لاپتہ لوگ جو ہیں وہ حکومت کے پاس، وہ حکومت ان کو یا جو بھی ریاست ہے یا ایجنسیاں ہیں وہ لوگوں کو اٹھاتی ہیں، یہ کمپلینٹس موجود ہیں، یہ الزامات لگتے ہیں، ان کو اٹھا کے پھر وہ فوراً ان کو عدالتیں رہا کر دیتی ہیں، اور ان کا کہنا ہوتا ہے کہ جی اگر
مگر یہ چونکہ ہمیں یہ رہائی کے احکامات مل گئے تھے تو ہم نے اس طرح سے نہیں کیا. ویسے تو جو مسنگ پرسن ہوتے ہیں ان کی تو پھر سالوں بہت سارے ایسے ہیں جن کو کہ سالوں سال ہو گئے ہیں لیکن ان کا کوئی پتہ نہیں چلا ہے. اسی میں بہت سارے لوگ ہیں جن کے بارے میں آپ سنتے بھی رہتے ہیں کہ وہ سامنے آتے ہیں, لیکن اب اس کا سیاسی استعمال بھی جو ہے وہ ہو سکتا ہے. اور یہ قانون سازی جو ہے اگر تو اس تناظر کے اندر کی گئی ہے کہ کسی کو بھی آپ پولیٹیکل لوگوں کو یا جن کے اوپر آپ کو شکوک و شبہات ہیں, یا اگر کسی نے دہشت گردی کے معاملات کے اندر کوئی ملوث ہوا ہے, جو ہوا ہے اس کو تو بالکل آپ کو کرنا چاہیے, لیکن جو نہیں ہوا اس کے خلاف اس کا استعمال جو ہے وہ کس طرح سے رکے گا, یہ بہرحال ایک سوال موجود ہے. لیکن اس کے اوپر بہت پہلے سے جو ہے وہ ڈیلیبریشنز بھی تھیں اور خواہشات بھی تھیں اور اس کے اوپر کام بھی ہو رہا تھا, جو کہ کل حکومت نے منٹوں سیکنڈوں میں یہ ساری جو قانون سازی ہے اس کو قبول کر لیا, منظور کر لیا. اور آپ نے دیکھا کہ یہ جو پروسیس تھا اس کے اوپر بہت تنقید ہوئی ہے, اس سے پہلے بھی تنقید ہوتی رہی ہے. اس کو بلڈوز کرنا بھی کہتے ہیں, یہ جمہوری اور پارلیمانی نارمز کے بھی خلاف ہے کہ آپ کمیٹیوں کے اندر جو ہے وہ بلوں کو پیش نہ کریں اور قانون سازی جو ہے وہ کمیٹی سے اپروو نہ ہو. جیسے کہ ملٹری ایکٹ ہے, اس کو مکمل طور پر خفیہ رکھا گیا, کل کابینہ نے منظور کیا, اس کے بعد یہ ہاؤس میں ٹیبل ہوا اور آپ نے دیکھا کہ راتوں رات اس پہ صدر صاحب نے بھی سائن کر دیے. اور صدر صاحب کی جگہ ظاہر ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب نے کیے ہوں گے, کیونکہ پریزیڈنٹ زرداری جو ہیں ان کے پاؤں کا فریکچر ہوا ہوا ہے اور وہ دبئی میں موجود ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ اس ساری لیجسلیشن کے اندر وہ حصہ نہ ہوں, کیونکہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ کمیٹی کے جو نام دیے گئے تھے اس کے اندر ان کے کچھ اعتراضات تھے اور انہوں نے اپنا نام جو ہے وہ واپس لیا. بہرحال پاکستان پیپلز پارٹی جو جوڈیشل کمیشن ہے اس کا حصہ ہے اور اس کا آج بہت ایک اہم اجلاس بھی ہے. دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو جو قانون سازی کی گئی ہے ججز کے حوالے سے, اور 34 کے قریب ججز جو ہیں ان کی تعداد اب ہو گئی ہے. یہ جج جو ہے کمیشن لگائیں گے. کمیشن کے علاوہ جو سب سے بڑی اور دھماکہ خیز خبر ہے وہ یہ ہے کہ منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب جو کہ سابقہ پروسیجر کمیٹی جو کہ بنائی گئی تھی اس میں پھر چیف جسٹس صاحب نے ان کو دوبارہ شامل کیا تھا. منصور علی شاہ صاحب اس میں شریک نہیں ہوتے تھے, پھر منیب اختر صاحب کو بھی شامل کیا جو کہ ان کی خواہش تھی. انہوں نے ایک خط لکھا اور ایک ایسی واردات ڈالی ہے جو کہ اب ساری طرف جو ہے وہ پھیل چکی ہے اور وہ منظر عام پر آ چکی ہے. یہ سٹوری حسنات ملک صاحب نے بھی بریک کی ہے, ایکسپریس ٹریبیون کے اندر بھی یہ آ چکی ہے آج کی. میرا خیال ہے سب سے دھماکے دار خبر ہے کہ دیکھا جائے تو سپریم کورٹ کے اندر ایک جوڈیشل کو کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور وہ جوڈیشل کو منیب اختر صاحب اور منصور صاحب کی طرف سے, یعنی جو ڈبل ایم ہے اس کی جانب سے یہ ہوئی ہے. اب یہ دلچسپ کہانی ہے کہ انہوں نے کس طرح سے خط لکھا اور جو برادران یحییٰ آفریدی ہیں یعنی بردر ججز کہا جاتا ہے, میں اس کے ریفرنس میں یہ بات کر رہی ہوں, انہوں نے کس طرح سے اس پورے معاملے کے اوپر جو ہے وہ اپنا ایک کاروائی ڈالی ہے یا اپنی ایک واردات ڈالی ہے. کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں, جو خبر سامنے آئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو تھے انہوں نے ان کے ساتھ اختلافات تھے اور وہ فل کورٹ کا جو ہے وہ ایک مطالبہ کر رہے تھے بار بار کہ فل کورٹ بلائی جائے, لیکن فل کورٹ جو تھی وہ نہیں بلائی گئی تھی. پھر اب جو انہوں نے خط لکھا کہ وہ جو کمیٹی ہے اس کا اجلاس بلایا جائے تاکہ جو 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر جو امینڈمنٹ کو جو چیلنج کیا گیا ہے اس کا کیس جو ہے وہ سنا جائے. اب دلچسپ بات یہ ہے اس میں کہ جو یہ کمیٹی کیوں یہ کہا گیا, یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کیونکہ 26ویں چیف جسٹس کا اختیار ہے کہ وہ کمیٹی کو بلاتے ہیں اور وہ اس کے بعد جو ہے وہ اس کمیٹی کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ کرتے ہیں. مگر اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اس کا تعین کیا جائے اور سماعت کو فی الفور جو ہے غور و خوض کے لیے مقرر کیا جائے. پھر انہوں نے کہا کہ جو خط میں انہوں نے لکھا ہے جو منظر عام پر آ چکا ہے کہ معاملے کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ایکٹ کے دوسری جو شق ہے اس کے آرٹیکل 2 کے تحت کارروائی کرتے ہوئے اسی دن کمیٹی کا اجلاس منعقد کیا. یعنی جب چیف جسٹس صاحب یحییٰ آفریدی صاحب نے یہ اجلاس نہیں بلایا تو اس اجلاس کے فوراً بعد جو ہے وہ دونوں نے سو موٹو نوٹس لیا اور اس کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ بلا لیا. اور انہوں نے کہا کہ جی ہم نے اس فوری طور پر اس کو جو ہے اجلاس کو بلایا جس کے فیصلے کے بارے میں اسی دن فوری طور پر مطلع کر دیا تھا جو ایکٹ کی شق 2
3 کے تحت مؤثر ہے۔ کمیٹی کے فیصلے کے مطابق 26ویں آئینی ترمیم کو چیلنج کرنے والی آئینی درخواستوں کو فل کورٹ کے سامنے رکھا جائے اور 4 نومبر 24 کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ خط میں یہ بھی انہوں نے لکھا کہ مذکورہ آئینی درخواستوں کے معاملے پر 4 نومبر کو فل کورٹ کی کوئی کاز لسٹ جاری نہیں کی گئی، جس پر کمیٹی کو گہری تشویش اور افسوس ہے۔ کمیٹی کا فیصلہ برقرار ہے اور اس کا اثر ہوگا، لہٰذا ہم اس بات پر مجبور ہیں کہ فل کورٹ کے سامنے مذکورہ بالا آئینی درخواستوں کو رواں ہفتے مثبت انداز میں طے کریں اور اس کے مطابق فوری طور پر کاز لسٹ جاری کریں۔ خط کے مطابق کمیٹی کے سابقہ فیصلے کے ذریعے رجسٹرار کو 31 اکتوبر 24 کے فیصلے کو سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کرنے کی ہدایت کی گئی۔ اور یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ بالا ہی بالا ہو رہا ہے، یہ چیف جسٹس صاحب کے اوپر ہی اوپر ہو رہا ہے۔ جو قاضی صاحب کے ساتھ ہوتا تھا وہی یحییٰ آفریدی صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے۔ حالانکہ یحییٰ آفریدی صاحب نے پوری ہر ممکن کوشش کی ہے، منصور علی شاہ صاحب کی فرمائش پر منیب اختر صاحب کو کمیٹی میں واپس ڈالا، منصور علی شاہ صاحب کی جو فل کورٹ بلائی، اس کے اوپر جو ان کی ریفارمز کی اصلاحات کے بارے میں جو ان کی تجاویز تھیں اس کے اوپر عمل درآمد کا کہا، جیل ریفارمز کے بارے میں بات کی، اس کی کمیٹی بنا دی جس کے اوپر ان پہ بہت تنقید بھی ہوئی کہ خدیجہ شاہ کو آپ نے کس طرح سے اس کے اندر جو ہے وہ نامزد کر دیا جو کہ 9 مئی کے کیسز میں ملوث ہیں، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہیں انہوں نے صرف اور صرف یحییٰ آفریدی صاحب نے منصور علی شاہ صاحب کو خوش کرنے کے لیے، ان کو اپنی ٹیم کا حصہ بنانے کے لیے کیا، مگر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ صرف ان کی تعیناتی کے 3 یا 4 دنوں کے بعد ہی یہ کارروائی جو ہے وہ ڈال دی گئی۔ اس کو ہم جوڈیشل کو کہہ سکتے ہیں، یعنی یہ انہی کے اوپر ایک کو کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی گئی ہے۔ تو کل میں نے ایک کالم بھی لکھا تھا اور اس کالم میں یحییٰ آفریدی صاحب کے جو چیلنجز ہیں اس کے بارے میں بھی لکھا تھا، تو میں نے اس میں یہ لکھا تھا کہ جو ان کے لیے ایک سب سے بڑا اہم چیلنج یہ بھی ہوگا کہ وہ کس طرح سے ذہن ساز ججوں سے دور رہتے ہیں، اور یہ جو ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ انہوں نے ذہن سازی سے بہت آگے بڑھ کے کام کیا، یعنی چیف جسٹس کی منشا کے بغیر ہی کمیٹی کا اجلاس بلا لیا اور اس کے اندر جو ہے وہ یہ طے کرنے کی کوشش کر دی کہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے اس کو آپ نے کس طرح سے اس کے اوپر آپ یعنی ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کی، جس میں کہ چیف جسٹس صاحب کی رائے جو تھی وہ موجود نہیں تھی۔ تو آج ظاہر ہے اب اس کے اوپر ایک طرح سے ایک سامنے چیزیں آ گئی ہیں، مگر میرا بڑا ایک اہم سوال ہے کہ آخر کس چیز کی جلدی ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو بھی اور جسٹس منیب اختر صاحب کو بھی؟ کون سے ایسے ان کے وعدے وعید ہیں جن کو پورا کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ یہ سارے معاملات جو ہیں جلدی جلدی طے ہو جائیں، یا یہ بالکل وہ چاہتے ہیں کہ جینونلی یہ فوراً طے ہونا چاہیے؟ اگر فوراً طے ہونے کے لیے بھی وہ جینونلی یہ چاہتے ہیں تو ان کو ایک تھرو پراپر چینل جو ہے وہ چلنا چاہیے۔ اور منیب اختر صاحب کے بارے میں تو ظاہر ہے کہ بہت عرصے سے اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، مگر منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ بہت آنریبل جج رہے ہیں، ان کے بارے میں لوگوں کے بہت اچھے تاثرات ہیں، ایون دو کہ یہ جو مخصوص نشستوں کے اوپر جو چیمبر کے اندر فیصلے ہوئے، ان فیصلوں کے باوجود منصور علی شاہ صاحب کی جو کے بارے میں جو رائے ہے وہ بہت زیادہ مؤثر اور بہت مثبت رہی ہے۔ وہ یعنی وہ آئے ہیں ابھی عمرے سے، اور عمرے کے آنے کے فوراً بعد جو ہے وہ انہوں نے یہ خط لکھا ہے اور یہ خط جو ہے وہ تحریر کیا، جس کے اندر انہوں نے اپنے ہی جو چیف جسٹس ہیں جو ان کے اپنے دوست بھی ہیں 50 سال کے، ان کو ایک طرح سے دیکھا جائے تو لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس پورے جو نظام ہے اس کے اوپر یا جوڈیشری کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے اپنا ایک انہوں نے اور منیب اختر صاحب نے ایک اس کو کیا کہیں گے، کو کے علاوہ کیا کہیں گے، کوئی لفظ جو ہے وہ مجھے بتا دے کہ جو اس کے علاوہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کے پیچھے کیا ہے، یہ کیوں ہے، اور کیا وہ سارے خدشات جو کہ حکومت رکھتی تھی یا رکھتی ہے وہ انہوں نے ان کے جو ہے وہ درست ثابت ہو رہے ہیں؟ اور دوسری جانب یہ بھی کہ جو 34 اب جج ہیں، ظاہر ہے کہ حکومت کمیشن کے اندر ان کی اہم نمائندگی ہے، اہم نہیں بلکہ ڈومیننٹ حکومتی اتحاد کی اور حکومت کی نمائندگی ہے۔ اگر پیپلز پارٹی کی طرف سے معاملات خراب نہ ہوئے تو پھر تو جو جج صاحبان ہیں وہ سارے کے سارے حکومتی اتحاد کے اپنے ہوں گے، اور حکومتی اتحاد اگر ان کو لے کے آئے گی سامنے
تو پھر ایک طرح سے پیرلل سپریم کورٹ بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس پورے اس کے تناظر کے اندر یحییٰ آفریدی صاحب کا کردار اور زیادہ اہم ہو جاتا ہے۔ ابھی تک انہوں نے بڑی مصلحت، بڑے اچھے طریقے سے چیزوں کو ڈیل کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ کب تک اس کو کریں گے یہ بہرحال بہت اہم ہوگا۔ تو نظر رکھیں آپ بھی ساری ڈیولپمنٹس کے اوپر، اور خاص کر کے اب اس نظام کے حوالے سے کہ 2027 تک اب آرمی چیف بھی یہیں پہ ہیں۔ کل علیمہ خان صاحبہ نے بھی کہہ دیا کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہ وہ ڈیل کریں گے، نہ ان سے کسی نے بات کی ہے، تو ان سے کسی نے بھی بات نہیں کی ہے، یہ بات تو خود علیمہ خان صاحبہ نے کنفرم کر دی ہے۔ تو جب ان سے کوئی بات ہی نہیں کر رہا تو وہ ڈیل کس سے کریں گے؟ تو یہ بھی طے ہو گیا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی بات نہیں ہوگی، اگر ہوگی تو سیاسی لوگ کریں گے، ملٹری ان سے بات نہیں کرے گی۔ جو ہماری اطلاعات ہیں وہ اس حوالے سے ہیں، اور یہ باتیں بہت ہو چکی ہیں۔ تو دیکھنا یہ کہ یہ ساری صورتحال جو ہے وہ اس سیٹ اپ کو کتنا مضبوط کرتی ہے، اور سپریم کورٹ کے اندر محاذرائی کو ختم کر پاتی ہے یا بڑھاتی ہے، یہ ابھی دیکھنا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔